اس کا اللہ رب العزت کو فائدہ ہے یا خود بندے کو فائدہ ہے؟ یہ بات ظاہر ہے، حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ اتقى قلب رجل واحد سب سے بڑے متقی دل والے، تو فرمایا کہ ان کی عبادات سے، ان کے ذکر و اذکار سے میری عظمت اور بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ بدکار دل والے بننا ہے تو ان کے اس بدکاری کی وجہ سے میری عظمت میں، میرے جلال میں، میری کبریائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کیسی عظیم اور مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ جس ذات نے اگر تمام تر زمین پیدا فرمائی اور اس میں سے پھر کچھ زمینوں کو منتخب فرمایا، ان کو فضیلت عطا فرمائی، یہ دن بذات خود اللہ رب العزت نے بہت عظیم بنایا جمعہ والا دن، اور اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہوا کہ ہمارے مفتی صاحب اللہ رب العزت کے گھر سے ابھی ان کی واپسی انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے اور سب کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے، وسائل اللہ دیر قائم رکھے۔ یہ جو گلشن ہمارا آباد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دن تو میرا جو ترقی نصیب فرمائے، ہر قسم کے آفات سے، ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس ذات نے ان جگہوں کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن صرف ان جگہوں کو ہی فضیلت نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے حصہ رکھ دیا۔ ایک عمل وہاں اگر کرو گے مسجد حرام میں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا۔ اسی طرح ذکر میں امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے کلمات کی تعلیم دی۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، لیکن میزان میں اعمال کو جس وقت تولا جائے گا تو اس ترازو کو یہ بھاری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العزت نے ان کلموں کو ہی فضیلت عطا نہیں فرمائی، بلکہ حضرات محدثین نے لکھا کہ محبوب قائلہما، ان کلموں کو جو کہنے والا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو ان جگہوں پر پہنچتا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، جس میں تڑپ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، تو جتنی تڑپ کے ساتھ وہ مانگتا ہے اللہ رب العزت ظاہری اعتبار سے کچھ بھی اسباب نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت کرم فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ذکر جیسی دولت اگر بندے کو نصیب ہو جائے، حدیث سے قدسی میں بڑے عجیب لفظ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا جلیس ہوں من ذکر، جو میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت عظمت نصیب فرما دیتے ہیں۔
حضرات محدثین نے لکھا کہ ذکر ایک تو زبان کے ساتھ ہے، مسنون دعائیں ہیں، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے وضو نماز وغیرہ ہر وقت کی اگر دعا بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور جو سب سے بڑی بات ہے اس معاملے میں، ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ رب العزت کا امر اور اس کا حکم سامنے آئے، یا جو بھی ایسی چیز کہ جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے، تو اس کے امر پر مضبوطی سے اس کے حکم کو اپنا لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، اور جس چیز سے اس نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا۔ فرمایا کہ یہ ہر وقت کی اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ ایسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ دوسری عبادات کے لیے شرائط ہوں گی، اوقات ہوں گے، لیکن یہ ایسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ جس کے لیے باوجود ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کے اوقات متعین ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ میرا قرب کا مقام میرے بندے کو سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نوافل کے ذریعے یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک یہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ عظیم اوقات ہے کہ جن میں اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو اور دل اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ جس ذات نے ہمیں ایسی عظیم نعمت نصیب فرما دی، اور بندے کے لیے اس میں بہت زیادہ اللہ رب العزت نے عظمتیں رکھی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ جتنا محبت ہوا کرتی ہے، اکثر ذکر وہ اس کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بساطت ہمارے حضرت جی اشعار پڑھتے ہیں کہ یا تیرا ذکر کرے ہر شخص، یا پھر ہم سے کوئی بات نہ کرے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے دین کی دولت عطا کر رکھی ہے، دین کی سمجھ نصیب فرما رکھی ہے، اس کے بول میں اگر اس کا تعلق کسی دنیاوی کام کے ساتھ بھی ہوگا تو تب بھی اس میں اللہ رب العزت کا ذکر موجود ہوگا۔ وہ بات اس ترتیب پر ہوگی کہ جس میں یہ اللہ رب العزت کو نہیں بلائے۔ لیکن اگر یہ دولت نصیب نہ ہو تو پھر بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو دینی باتوں کو صرف اپنی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ آج ہر آنے والا دن جو ہے وہ انتہائی شدت، انتہائی تنگی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جس وقت ابھی چیزوں کی ترقی نہیں تھی، کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی، اس کو صرف سنا جاتا تھا، خبر آتی تھی کہ فلاں جگہ پر سیلاب آیا، فلاں جگہ پر آگ لگ گئی، فلاں جگہ پر یہ ہو گیا۔ یا اسی طرح اگر ہم جسمانی امراض کا جائزہ لیں تو خال کہیں کبھی سننا کہ یہ فلاں کے گردے میں درد ہو گیا،
فلاں کو دل کی تکلیف ہو گئی، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور کیا آج کیا حالت بن گئی، ہر بندے کی جو حالت و کیفیت ہے وہ اپنی جانتا اور سمجھتا ہے۔ گویا کہ امراض وہ کس ترتیب پر آ گئی اور ان کے علاج میں کیا صورتحال بن گئی، اور اسی طرح وبائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف، اور پھر اس سے بڑھ کر نقصان کی یہ بات کہ یہ تکالیف اور پریشانیاں یہ کس لیے آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کا ازالہ کس ترتیب پر ہوتا ہے۔ احکم الحاکمین ذات جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو حقیقت کو جاننے والی ذات ہے، اس نے جو اسباب بیان فرمائے، ان اسباب کی طرف توجہ دینے کی بجائے آج مسلمان ہے کہ کوئی اگر پریشانی آتی ہے تو اس کی زبان سے اللہ رب العزت نے جو ان تمام تر چیزوں اور پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب اس بات کو بتایا کہ میری ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تجربہ اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور دیکھو کہ کہاں کہاں پر کس ترتیب پر نافرمانی ہو رہی ہے، اس نافرمانی کو ختم کرو، میری طرف رجوع کرو، بجائے اس حکم پر عمل کرنے کے اس کے اسباب کچھ اور تلاش کیے جا رہے ہیں۔ جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بدعملی کی جگہ بدعقیدگی آ گئی، بلکہ اب تو عجیب صورتحال بن گئی کہ جو احکام اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے، وہ لوگ کہ جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو منتخب نمائندہ سمجھتے ہیں، جو اپنے ایوانوں کو بہت ہی بالا اور برتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب مناصب سمجھتے ہیں، لیکن ان کی رعونت، ان کا تکبر، اس کی یہ حالت بن گئی کہ اللہ رب العزت کے احکام کو چیلنج کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر ایک بل غالباً پیش ہوا ہے یا پیش ہونے جا رہا ہے، جس میں جنس پرستی اس کو فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکا لڑکی چاہے اپنی جنس تبدیل کروا لے، کوئی جسمی طرز پر زندگی گزارے، اور بربراہ یہ الفاظ زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں، سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کے لیے تمام تر معاملات، جس کے لیے ہدایات یہ تھی کہ ہر لمحے میں یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اس کے احکام کو سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے، وہ اللہ رب العزت کے واضح اور صریح حکم قرآن کریم میں اس کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ جبکہ پاکستان کا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جب اس میں ہے کہ کوئی بھی قانون سازی یہاں پر قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے ملوث ہیں کہ جن کو اس ترتیب پر جرأت ہو جاتی ہے کہ جو بھی زبان درازی یا جو بھی غلط بات لکھ کر وہ بل میں وہ اسمبلی میں پیش کرتے کہ اس کو پاس کیا جائے۔ ادھر سیلاب کی حالت و شکل بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر سرکاری طور پر غلیظ قسم کے محفل غلیظ قسم کے مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے، تو کیا یہ انسانیت سوچ اور انسانی ہمدردی سے عاری لوگ آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پہچان کرنے والے، اپنے سے ڈر رکھنے والے ہمیں حکمران نصیب فرما دے کہ جو اس ملک کو کہ جو لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا، اس بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس میں قرآن و سنت کے نفاذ کو ترجیح دینے والے، ورنہ پھر
ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دی جائے گی تو پھر ہر آنے والا دن بہت زیادہ پریشانی والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ، آپ علیہ السلام کے مسنون طریقوں کی محبت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔